السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 21 پڑھیے اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 5۔ جو آیات ہیں وہ 168 سے 176 تک ہوں گی، اس میں انکلوڈ اس کے بیسک تھیمز جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں نئی امت مسلمہ کی ٹریننگ سیشن کے حوالے سے آپ پچھلی کافی رکوع میں سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نئی امت مسلمہ کی تقرری ہو چکی ہے امت محمد کی، تو اس کو سب سے پہلا ٹائٹل دیا گیا تھا امت وسط۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو درمیان میں ہو، جس سے مطلب ہے کہ یہ امت معتدل ہے، یہ امت اپنے ہر معاملے میں اپنے بیلنس کو مینٹین رکھتی ہے۔ پھر کعبے کی طرف رخ کرنا اس چیز کا سمبل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سینٹرل پوائنٹ ہے، ہمارا فوکل پوائنٹ اللہ ہے، اور کعبہ ہمارے لیے کمانڈنگ اتھارٹی ہے۔ اس کے حکم کے آگے ہم نے ہر صورت میں یس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ اپنی ذاتی عادات کی اصلاح کریں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ذکر کریں، شکر کریں اور صبر کریں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اللہ سے ہی ڈریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ہر چیز اپنی عقل اور اپنے شعور سے اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کھانے پینے کے حوالے سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا، جس میں کھانے پینے کے حوالے سے 3 چیزوں کو مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ حلال کھائیں، تو اس میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر غیر اللہ کے نام پر دی گئی نذر و نیاز سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن وہ ہم رحمان ہیں، تو اس لیے اس نے کہ حالت مجبوری میں اگر 2 شرطیں ہوں تو آپ حرام کا استعمال کر سکتے ہیں، کہ آپ نے باغی نہیں ہونا، یعنی آپ نے اتنا بالکل اس کو سختی نہیں کرنی کہ اگر کھانے کے لیے کچھ اور نہیں تو آپ نہ کھا کر مر جائیں، لیکن اس کو اتنا بھی نہیں مزے سے کھانا کہ اس کے عادی ہو جائیں۔ پھر طیب کھانا ہے، یعنی صاف ستھری، خوشگوار، صحت بخش اور برکت والی چیزیں کھانی ہیں۔ اور دوسرا امپورٹنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کا سورس آف انکم بھی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حرام کمائی یا حرام کھانا دعا اور عبادت کی قبولیت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال میں کھائیں، کیونکہ شیطان آپ کو سو اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ سو کا مطلب ہے بے اعتدالی اور فحش کا مطلب ہے حدود فراموشی۔ تو شیطان کہتا ہے کہ بے اعتدالی سے کھائیں اور حد سے بڑھ کر کھائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اعتدال میں کھانا ہے، تو یہ کھانے پینے کی عادتوں کی اصلاح ہو گئی۔ پھر دوسری چیز جو ہے جو اس میں ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اندھا دھند تقلید سے بچنا ہے۔ آباء و اجداد کی بات پر اس وقت عمل کریں جب وہ نمبر 1 عقل کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو، نمبر 2 شریعت کے مطابق ہو۔ بے سوچے سمجھے تقلید کرنے والے قرآن کہتا ہے جانور ہیں، گونگے، بہرے، اندھے اور بے عقل ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کی تقلید کرنی ہے تو اس کے پیچھے چلنے سے پہلے ان 2 شرطوں کا آپ نے لحاظ کرنا ہے کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پورا اترتی ہو اور وہ شریعت کے حکم کے مطابق ہو۔ پھر جو اس رکوع میں ایک اور بات مسلمانوں کو اس کی ٹریننگ کے دوران بتائی گئی وہ کیا ہے کہ حق کا ساتھ دیں، حق کو چھپائیں نہیں۔ اور اگر آپ حق کو چھپائیں گے اور آپ کے پاس ایک علم تھا اور ایک خبر تھی اور آپ نے دوسروں کو نہیں بتائی، تو قیامت کے دن اللہ نہ آپ سے کلام کرے گا، نہ آپ کو دیکھے گا، نہ آپ کو پاک کرے گا اور عذاب علیم میں داخل کرے گا، اور اس شخص کے لیے بہت بری وعید ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ حق سچ بات کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الناس، اے انسانوں، کلو کھاؤ، مما اس چیز سے جو ہے، فی الارض زمین میں، حلالا طیبا، حلال اور طیب۔ لفظوں کی وضاحت ضروری ہے۔ حلال کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ آپ کے لیے صحیح ہو، جس کا استعمال جائز ہو، جس کا استعمال کرنے کی اجازت ہو، ٹھیک ہے۔ تو کھانے کے اعتبار سے اب یہاں پر مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نمبر 1 جو آپ نے چیزیں کھانی ہیں وہ حلال ہونی چاہیے۔ لیکن حلال کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری کوالٹی آپ نے ایڈ کرنی ہے، وہ ہے طیب۔ طیب مینز وہ چیز جو کہ انسان کے لیے پلیزنگ ہو اور اس کے لیے اچھے اثرات بھی رکھتی ہو۔ تو the thing that is pleasing at the same time it is beneficial۔
So the thing which is pleasing to you to eat, to hear, to see, to smell, and it has its pleasant effect to the personality. تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے مطلب وہ چیز جو کہ پسندیدہ ہو، جو خوشگوار ہو، جو لطف اندوز ہونے والی ہو، جس کا رنگ بھی خوبصورت ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو، اور جس کی تاثیر بھی ٹھیک ہو، نہ کمی نہ ہو، گندی نہ ہو، باسی نہ ہو، اور نقصان دہ نہ ہو. یعنی یہ دو شرطوں کے ساتھ انسانوں تم نے کھانا ہے اپنی باڈی کے لیے. یو شوڈ ڈو یور سیلف اے فیور اور اچھی چیزیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا اور مت پیچھے چلو، مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستوں کی، شیطان کے پیروں کی. جو خطو ہوتا ہے نا، وہ فاصلہ ہوتا ہے جو دو قدموں کے درمیان ہو. خطوات الشیطان مطلب یہ کہ شیطان کے راستے، وہ طاقتیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے لیے انسان کو اکساتی ہیں. ٹھیک ہے، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے، عدو ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو شیطان ہے وہ ہماری کھانے کی انسٹنکٹ کو اور پینے کی انسٹنکٹ کو ہی ایڈریس کر کے ہم تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے گا. یاد کریں، پہلا جو روئے زمین پر ٹیمپٹیشن ہوئی ہے بنی انسان کے فادر کو، وہ بھی ان کی خوراک، ان کے کھانے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اب یہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ آیات ہیں یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب بہت کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی ہے تو پھر خطاب یا ایھا الناس سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلی آیات میں، یا جو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی انداد، اللہ جیسے، اللہ کی مثال یا اللہ کی نظیر، یعنی یہ سمجھنا کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو جو یہ شرک کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو پھر بہت بری ہونے والی ہے آخرت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اگر ہم دیکھتے ہیں اس ہسٹری، اس کانٹیکسٹ میں، تو جو مشرکین تھے وہ اللہ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انداد مقرر کرتے تھے، اللہ کی ضد، اللہ کے مد مقابل اللہ جیسے، اور ان کو اللہ جیسی تعظیم اور تکریم دیتے تھے، اور اس قدر زیادتی کرتے تھے اس میں کہ اپنی دعا میں، اپنی عبادت میں ان کو پکارتے تھے. اور پھر ان کے نام پر انہوں نے بہت سے جانور چھوڑ رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، وہ ان کو حرام قرار دیتے تھے. کبھی کسی پر ان کی سواری نہیں کرتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اور یہ کام وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی غلط کر رہے ہیں، وہ یہ کام اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور پھر دوسری طرف جو مشرکین تھے، جو کہ انیشلی جن لوگوں کو سے مسلمانوں کا واسطہ پڑنا تھا، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا. وہ اپنے لیے مردار کو، خون کو، خنزیر کو، ان کو حلال سمجھتے تھے، اور ان کو بھی حلال سمجھتے تھے جس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا ہوتا، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کھانے پینے کو بھی، اپنی ان انسٹنکٹس کو بھی پراپرلی چینلائز کرو اور اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو خرچ کرو. حلال چیز تو کھاتے ہی ہیں ہم، لیکن ہم طیب کا بھی اہتمام کریں کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہیں ہم ان کو کھانا چھوڑ دیں. ہم گندی چیزیں نہ کھائیں، ہم ناپاک چیزیں نہ کھائیں. تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ناپاک ہیں اصلاً، یا ان کی تاثیر ناپاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جس کا اسلام اللہ کے سامنے معتبر ہے، وہ شخص ہے جو کہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کھاتا پیتا ہے. اور ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قبلے کی طرف، جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس قبلے کی طرف رخ کیا جس طرف ہم کرتے ہیں، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے. تو چنانچہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر وہ حلال چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام ٹھہرائی ہیں، وہ حرام چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام ٹھہرائی ہیں، ان کو اپنے پر حلال نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کی نبی کی فرما برداری کرو، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. اور ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس لیے
اس سے اگلی آیت کریمہ میں آ جائیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر ہم نے ابھی پڑھی ہے آیت نمبر 168، آگے اللہ فرماتا ہے 169 آیت میں، انما صرف وہ تو یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے وہ کیا کرے گا، وہ تم سے ایسی بات کروائے گا۔ سو کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہنا ایسی بات جو کہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، دیٹ از انپلیزنٹ، جو ناخوشگوار ہے، جو ناہموار ہے، جو بگاڑ اور ابتری کا باعث ہے، جو زندگی کی تمام کی خوبصورتیوں کو چھین لینے والی بات ہے، جو فساد، ہلاکت اور ضرر کا باعث ہے۔ یعنی زندگی میں آپ نے ایک بیلنس کے راستے کو چھوڑ دیا، آپ نے کیوس اینڈ ڈیٹیریوریشن اینڈ انیکوالٹی کے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انپلیزنٹنس ہے یہی زندگیوں میں پرابلم کرتی ہے، کہ جب آپ مکمل بیلنس کو کھو دیتے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے کہ تم زندگی میں کھانے پینے کے معاملے میں ذائقوں کے پیچھے بھاگو اور صحت کو برباد کر دو۔ تو کتنا خوبصورت یہاں پہ میسج اللہ نے قرآن کے اس ورڈ میں دیا کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ آپ کی لائف کا بیلنس آؤٹ ہو۔ کھانے ان ٹرمز آف ایٹنگ، اگر آپ کو مثال کے طور پر کسی کو میٹھا پسند ہے تو وہ اتنا میٹھا کھائے کہ وہ بیلنس ہی خراب ہو جائے، اگر کسی کو چائے پسند ہے تو وہ چائے ہی پیتا جائے، اگر کوئی کافی لور ہے تو وہ کافی بہت زیادہ پیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واٹ ول یو ایٹ، اگر آپ کو روٹی پسند ہے تو آپ پانی ہی یوز نہ کریں، بیلنس میں چلیں۔ اور شیطان آپ کو کہتا ہے کہ بیلنس، اور فحش کا لفظی مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا، کراس دا لمٹس، ٹو بی ایکسیسو اینڈ ابو لمٹس، ایکسیڈ دا لمٹس، تو جو ایک لمٹس ہیں ان سے باہر نکل جانا ہے۔ تو اگر آپ اس کو کھانے پینے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کھانے اور پینے کا جو بیلنس آپ کی لائف میں ہو اس کو ختم کر دے، اور وہ کہ تم اللہ کے بارے میں، اور یہ بیلنس ہو گیا آپ کی دیکھنے میں، اور دوسرا بیلنس کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو شیطان آپ سے بیڈ چوائس کرواتا ہے کھانے اور پینے کے معاملے میں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آپ کھاتے چلے جائیں اور آپ اپنا ہاتھ نہ روکیں، آپ اپنے پانی اور کھانے میں بیلنس نہ کر سکیں، اور دوسری طرف وہ پھر آپ سے وہ کھانے پینے کے معاملے میں اجتماعی طور پر بھی کوئی غلط حرکتیں کرواتا ہے، اخلاقی برائیاں کرواتا ہے، بدعات کو فروغ دیتا ہے، لوگوں کے اعمال اور عقائد خراب کرتا ہے، اور کچھ لوگ بغیر علم کے اللہ کے ذمے ہر وہ بات لگاتے ہیں جو کتاب اور سنت سے ثابت نہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہی جو ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ کچھ جانور تھے جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ رکھے تھے، اور کچھ حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا، جیسا کہ غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہارا دشمن ہے، اس لیے کھانے اور پینے کے معاملے میں وائز چوائس کرو۔ ہاں جی، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس سے اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو اس چیز کے جو انزل اللہ نے نازل کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی، ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جس پر کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ اولو کان آباؤہم، کیا جب ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو کسی چیز کی کوئی عقل نہ ہو اور کوئی ہدایت نہ ہو، تو پھر کیا وہ اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ عقل یعنی کہ دو چیزوں کے ساتھ، آباء و اجداد کی دو شرطوں کے ساتھ آپ پیروی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ
جو آپ کے آباء و اجداد بات کر رہے ہیں وہ عقل کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو، کوئی عقلی دلیل ہو ان کے پاس، اور پھر دوسری کہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہو، یعنی ان کے پاس کوئی شریعت کا علم ہو، ان کے پاس یا تو ہدایت ہو یا ان کی بات مبنی بر انصاف یا عقل پر مبنی ہو۔ اگر یہ چیز غلط ہے کہ انہوں نے بے سوچے سمجھے اپنی ایک کچھ عقائد بنا لیے تھے، تو تم جو ان کے پیچھے آنے والے ان کی اولاد ہو، اپنے آباء و اجداد کے ان طریقوں کی تصحیح کرنی چاہیے۔ ان آیات میں اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو گفتگو کا رخ ہے وہ مشرکین اور یہود کی طرف کیا ہے، اور لیکن اس میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، بلائی گئی شریعت پر عمل کرنے کے مقابلے میں رسوم و رواج ہمارے لیے زیادہ اہم ہوں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں زیادہ اہم ہوں، یا ہمارے امام یا عالم دین یا ہمارے روحانی پیشوا کی قول یا رائے یا فتویٰ یہ ہمارے لیے حدیث نبوی اور قرآن کی آیات سے زیادہ اہم ہوں، تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ اندھا دھند تقلید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ بلائنڈ فالوئنگ، اندھا دھند تقلید۔ اللہ نے فرمایا کہ عقل اور نقلی دلائل اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو اپنے آباء و اجداد کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا اور وہ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے رہے، انہی کے لائے ہوئے مذہب کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا، تو ان کی مثال مانند مثال اس شخص کی ہے ینعقو، نون عین قا، مطلب کیا ہے؟ جھڑکنا، بکریوں کو ہانکنے کے لیے جھڑکنا اور آواز دینا۔ تو وہ لوگ جو اپنی عقل اور اپنی فکر سے کام نہیں لیتے اور آنکھیں بند کیے، بلائنڈ فالوئنگ، اپنے آنکھیں اور کان بند کر کے اپنے بڑوں کی بات کو سمجھتے اور انہی کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے، جو کہتی ہیں وہ چرواہے کی بات پر، جیسے کہ ایک تو اس میں ایک چیز آ جاتی ہے ان کے دماغ کا استعمال نہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے شیفرڈ کی کال پر اس کی فالو کرتی ہیں اور جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یعنی چلو میری بکریوں میں تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی پرانے کسٹمز یا ٹریڈیشنز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا بغیر ہدایت کے بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اس شخص کی مثال ایسے شخص جیسی ہے جو اسے آواز دے رہا ہو لیکن وہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور وہ اندھے ہیں اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ عوام بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے پیشواؤں اور اپنے مذہبی پیشواؤں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور بلا سوچے سمجھے ان پر عمل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بلائنڈ فالوئنگ کیسے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، جن کی عقل ان کی معاف ہو چکی ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ وہ اپنے ریوڑ اپنے چرواہوں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی بات کو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی، ان خوشگوار اور پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک عام جنرل خطاب کیا تمام انسانوں سے، اب خاص طور پہ مومنوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال طیب پاک اور پاک روزی کھاؤ، اور پاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ کھانے، پاک چیزوں کو کمانے اور پاک چیزوں سے صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اس کے
بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اے لوگو بے شک اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو کھانے پینے میں اچھی چوائس کرو، طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہیں ہم نے عطا کی ہیں۔ کیوں پاکیزہ اور صاف ستھرے اور مال کو کھانے کا حکم ہے؟ اس میں کھانے میں وہ چیزیں بھی شامل ہو گئیں جو کہ ہم کھاتے ہیں اور ہم زمین سے نکالتے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہو گئیں کہ جو ہمارے ذرائع آمدن ہیں۔ اگر ہم حرام کھائیں گے تو پھر ہماری دعائیں اور ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور صورتحال تو یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو زمین میں اللہ نے تمہارے لیے حلال اور طیب چیزیں رکھی ہیں ان کو کھاؤ، اور جو حلال ذریعوں سے تمہارے لیے آمدن کے ذرائع ہیں اس سے آمدنی حاصل کرو۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اپنی اس اللہ کی اس حکم پر عمل کرنا تم پر فرض ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے صرف تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خون خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ چیزیں کھانی تمہارے لیے حرام ہیں، ان چیزوں کو کھانے سے اجتناب کرو۔ کون سی چیزیں؟ جو مردار ہو، یعنی مردار کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ بہایا ہوا خون ہو، مردار ہو، جو شرعی ذبیحہ کے طریقے کے بغیر مر گیا ہو، وہ مردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور ہر نشہ آور چیز بھی تم پر حرام ہے، اور درندے بھی تم پر حرام ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں اس لیے تم پر حرام ہیں کیونکہ ان کو کھا کر انسان کی عقل، انسان کا جو شعور ہے وہ صحیح راستے پر نہیں چلتا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ سمندر کا ہر جانور، خواہ وہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، وہ بھی حلال ہے۔ اس کے بعد پانی میں رہنے والے وہ جانور، یعنی وہ سمندر کے مردار جو کہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خواہ وہ سمندر میں ہو یا دوسرے پانی میں ہو، یعنی دریا وغیرہ میں۔ خشکی کے جانوروں میں ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، کہ اللہ کے نبی نے درندوں میں ہر کچلی، وہ جانور جو منہ سے پکڑ کر کھاتا ہے کچلی سے، اور ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے پکڑ کر شکار کرتا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں جن جانوروں کو نام لے کر حرام کہا گیا ہے ان میں گھریلو گدھا یا وہ جانور جنہیں جہاں ملے مار دیا جائے، یعنی سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چیل وغیرہ۔ ان حرام کردہ چیزوں کے علاوہ اور ساری چیزیں حلال ہیں، اور انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کیٹیگریز بتا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خون یعنی کہ اٹس اے گڈ سورس آف بیکٹیریا، لحم الخنزیر، اس سور کا گوشت، کیونکہ یہ گندگی میں اور بے حیائی میں بے مثال جانور ہے، یہ شٹ کھاتا ہے، یہ فضلہ کھاتا ہے، یہ اپنے اور دوسرے جانوروں، یہ انسانوں جانوروں کا جو فضلہ ہم کرتے ہیں یہ وہ کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اور یہ تو چیزیں ہو گئی وہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر وہ جاندار جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، خواہ وہ حلال بھی ہو، ہاں وہ بہت خوبصورت ہو، اس کو شرعی ذبیحہ سے حلال کیا گیا ہو، اس کو کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور جو بے بس ہو جائے، یعنی کہ بھوک کے عالم میں، اس کا بے بسی کے عالم میں، پھر وہ اس کو اتنا سے لے کر کھا لے کہ غیر باغ ولا عاد، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حدود شکن ہو، یعنی یہ کہ اتنا نہ کھائے، چسکے لے لے کے نہ کھائے، مزے سے نہ کھائے، اتنا سا کھا لے جس سے کہ اس کا گزارا ہو جائے، تو اس پر اس چیز
کا کوئی جرم نہیں ہے وہ مجرم کنسیڈر نہیں ہوگا، اس کو اس کی اس مجبوری کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے اس کو رعایت دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھیں گے۔ یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھا دیں کہ کھانے پینے میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کی صریح وضاحت ہے کہ ہر وہ جاندار جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ جاندار کھانا حلال نہیں ہے۔ اس لیے جو مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اگر آپ کو کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ دینے والے نے دیگ یا کوئی بکرا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا قرب کی تمنا کے لیے بھی دیا ہے تو شک کی وجہ سے بھی ان چیزوں کو کھانے سے اجتناب کریں۔ آیت نمبر 174 آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے کتاب سے نازل کیا، ویشترون اور خریدتے ہیں بھی اس کے ساتھ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یعنی کون لوگ ہیں وہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء یہود تھے جنہوں نے دنیا کے جاہ و مال کی خاطر تورات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن اور حدیث، اس میں اب آپ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ اپنے پاس موجود ہر اس سچی خبر کو چھپاتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور ان کی کتاب میں وہ نفع بخش علم موجود ہے، لیکن وہ اپنے انٹرسٹس کے لیے اس نفع بخش علم کو عام لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا نفع یعنی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون، وہ نہیں جمع کر رہے، نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہ کرے گا، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب میں واضح احکامات آپ کے پاس اب اللہ کی امانت ہیں، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں تو آپ کے لوگوں کو آپ حق بتا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے حق چھپا جاتے ہیں تو آپ اللہ کے نظر میں بہت بڑے مجرم اور گناہ گار ہیں، اور آپ کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عذاب ہے کہ جو اس حق کو چھپا کر جو آپ نے قیمت وصول کی وہ دراصل آپ نے اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھرا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ غصے کا اظہار کرنے کا یہ اس سے بڑا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر شفقت بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی اللہ کو ان کی پرواہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فراموش کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا ہی نہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالہ، انہوں نے خرید لی گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے، دو چیزوں کے ساتھ انہوں نے تبادلہ کیا، انہوں نے ہدایت کو رکھ دیا اور گمراہی کو بیگ میں ڈال لیا، انہوں نے عذاب کو بیگ میں ڈال لیا اور مغفرت کو واپس رکھ دیا۔ کیونکہ دنیا تو جلدی مل جانے والی چیز ہے، تو ان کو دنیا چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا ہے، یہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو دنیا کو بتانے کی ذمہ داری کے باوجود انہوں نے اپنے دین کو اپنا پروفیشن بنا لیا، اور پھر اپنے پروفیشن میں اپنے گاہکوں کے مطابق، اپنے کسٹمرز کے مطابق اس میں ماڈیفیکیشن کرتے رہے، اس میں ان لوگوں کے لیے تبدیلی اور تخریف کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے آخرت کے بدلے میں دنیا کو لیا تھا، ہدایت کے بدلے میں عذاب کو لیا تھا، گمراہی کو لیا تھا، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو لیا تھا۔ تو تعجب ہے ان کی اس بیڈ چوائس پر کہ اب وہ عذاب پر کیسے صبر کریں گے، ان کا آگ پر کس قدر صبر ہے، کس قدر ان کے دلوں میں آگ کے بارے میں بے فکری ہے کہ وہ اس پر صبر کر سکتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، ذالک، یہ کیوں ہوا؟
یہ کیوں ہوا کہ ان کو آگ لگے گی، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی ہے؟ ذالکہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، اتاری کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ یقیناً بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے۔ جنہوں نے اس کتاب میں شک کیا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کتاب لانے والا تو اللہ، بھیجنے والا تو اللہ، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کے ہونے کے باوجود اس میں شک کیا۔ تو جب انہوں نے اس میں شک کیا تو پھر وہ دور، صحیح راستے سے دور ہٹ گئے ہیں۔ انسان کا اپنا ذہن جب کسی بھی چیز کی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور اپنے ذہن سے شریعتیں وضع کرنے لگے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ صحیح راستے سے انسان بہت دور ہٹ جاتا ہے، اور اس کی اس روش کا نتیجہ تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ 176 آیت تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 21 مکمل ہوا، اور پارے کا رکوع نمبر 5۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔